اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، جس نے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا، تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے؟ تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، تجھے کوئی رخنہ نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا، نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی، تھکی ماندی۔ ترجمہ کنز العرفان۔ وہ جس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے، اے بندے تو رحمان کے بنانے میں کوئی فرق نہیں دیکھے گا، پس تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، کیا تجھے کوئی رخنہ نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھ، نگاہ تیری طرف ناکام ہو کر تھکی ماندی پلٹ آئے گی۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ جس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار میں سے یہ ہے کہ اس نے کسی سابقہ مثال کے بغیر ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے۔ ہر آسمان دوسرے کے اوپر کمان کی طرح ہے، اور دنیا کا آسمان زمین کے اوپر گنبد کی طرح ہے، اور ایک آسمان کا فاصلہ دوسرے آسمان سے کئی سو برس کی راہ ہے۔ تو اے بندے تو اللہ تعالیٰ کے بنانے میں کوئی فرق اور کوئی عیب نہیں دیکھے گا، بلکہ انہیں مضبوط، درست، برابر اور متناسب پائے گا۔ تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ، تاکہ تو اپنی آنکھوں سے اس خبر کے درست ہونے کو دیکھ لے اور تیرے دل میں کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا اور بار بار دیکھ، ہر بار تیری نگاہ تیری طرف ناکام ہو کر تھکی ماندی پلٹ آئے گی کہ بار بار کی جستجو کے باوجود بھی وہ ان میں کوئی خلل اور عیب نہ پا سکے گا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ضرور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے مار بھگانے کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ۔ اور ضرور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک اور دلیل بیان فرمائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے نیچے کے آسمان کو ستاروں سے آراستہ کیا، جو کہ زمین کی طرف سب سے زیادہ قریب ہے، اور لوگ اسے دیکھتے ہیں، اور ان ستاروں کو شیطانوں کے لیے مارنے کا ذریعہ بنایا کہ جب شیاطین آسمان کی طرف فرشتوں کی گفتگو سنتے اور باتیں چرانے پہنچیں تو ستاروں سے شعلے اور چنگاریاں نکلیں جن سے انہیں مارا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان شیاطین کے لیے دنیا میں جلانے کے بعد آخرت میں بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کی نظیر یہ آیت مبارکہ ہے، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لِلْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ۔ سورہ صافات آیت نمبر 6 اور 7۔ ترجمہ بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو ستاروں کے سنگار سے آراستہ کیا
اور ہر سرکش شیطان سے حفاظت کے لیے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مقام پر مساجد میں روشنی کے آلات نصب کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کی چھت آسمان کو ستاروں سے مزین فرمایا ہے تو بندوں کو چاہیے کہ وہ مساجد کی چھتوں کو قندیلوں اور چراغوں اور فی زمانہ روشنی حاصل کرنے کے جدید آلات سے مزین کریں۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تراویح میں لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے اکٹھا کیا تو مسجد میں قندیلیں لٹکائیں۔ انہیں دیکھ کر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا، اے ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ہماری مسجدوں کو روشن کیا، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو روشن کرے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور کیا ہی برا انجام۔ ترجمہ کنز عرفان، اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، یعنی بھڑکتی آگ کا عذاب شیطانوں کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ انسانوں اور جنوں میں سے جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے ہم نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے کہ وہ جگہ بھی تکلیف دے، وہاں کا کھانا پانی بھی تکلیف دے، سانپ بچھو تکلیف دے، اور ساتھی بھی ایذا عرصہ غرض یہ کہ اس میں ہر تکلیف جمع ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور۔ ترجمہ کنز ایمان، جب اس میں ڈالے جائیں گے اس کارے کناں سنیں گے کہ جوش مارتی ہے۔ ترجمہ کنز عرفان، جب وہ کفار جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کی چنگھاڑ سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ اذا القوا فیہا، جب وہ کفار جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب وہ کفار جہنم میں اس طرح ڈالے جائیں گے جس طرح بڑی آگ میں لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں تو وہ گدھے کی آواز کی طرح جہنم کی خوفناک چنگھاڑ سنیں گے، اور اس وقت جہنم ایسے جوش مارتی ہوگی جیسے پانی ہانڈی میں جوش مارتا ہے۔ یاد رہے کہ قیامت کے دن جنتی اگرچہ پلسرات سے گزریں گے لیکن اس وقت ان پر یہ انعام ہوگا کہ وہ جہنم کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 102۔ ترجمہ، وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے اور وہ اپنی دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔